پھر بین کے بعد کیا نام، نئی پارٹی کا کیا نام ہوگا؟ نئی پارٹی کس نام سے نکلے گی؟ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ مٹھائیاں بانٹنے کے بعد پھر کیونکہ ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے، بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ تو ہمارے خلاف ہے تو پھر جو ہے نا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پی ایم ایل این کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ بھی ایک پارٹی ہے اور ہر دور میں اپنے آپ کو فٹ کر لیتی ہے۔ 5ویں باری لے کے اب حکومت بنائی ہے اور مجھے تو افسوس پیپلز پارٹی کے اوپر ہے کہ اتنی بڑی جمہوری پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہے اور تذبذب کا شکار ہو رہی ہے، ورنہ کلیئر کٹ موقف ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح مندوخیل صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی، اسی طرح پیپلز پارٹی نے ساری زندگی جمہوریت کی بات کی ہے نا، تو وہ ان کے ساتھ اس طرح مل کے پھر یہ جو کہتے ہیں جی ہم بین کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو وہ تو سپریم کورٹ، آخری تو سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جو حکم لکھا ہے اس میں کتنا کلیئر کٹ لکھا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی رہے گی۔ اب اس کے بعد ان کو غدار کیسے قرار دیا جائے؟ کون سا ان کے پاس وہ ہے الادین کا چراغ ہے کہ یہ خواہشات کے مطابق کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کی خواہش ہے کہ ہم اس کو بین کر دیں، ختم کر دیں کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی یہ تو پھر پاکستانی عوام بھی جواب دے سکتی ہے۔ اور وہ کسی نام سے بھی، عمران خان، دیکھیں برانڈ عمران خان ہے، ووٹ عمران خان کا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ جو اس 2024 کا جو الیکشن ہوا تو اس میں ساری چیزیں واضح نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس کون سا بلہ تھا اور کون سے لوگوں کے ساتھ عمران سوائے عمران خان کا نام تھا، لوگوں نے آزاد امیدواروں کو بھی ووٹ دے دیا۔ تو یہ تو جو کرتے جا رہے ہیں میرے خیال سے اپنے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں سیاسی طور پہ۔ یہ جی صحیح، اس لیول تک جانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ کہ اگر اتنا بڑا آپ لوگوں نے پلان کر لیا ہے کہ باقاعدہ پھر آپ اپنا صوبہ بھی سیکریفائز کریں گے، جس طرح آپ لوگوں نے پہلے کیا، پنجاب بھی کیا اور پھر اس کے بعد کے پی کے کیا؟ دیکھیں، اس وقت ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ پارٹی کی طرف سے ہے، نہ ابھی تو صرف بات چیت کی حد تک ہے۔ اور ظاہر ہے اعتماد سازی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر، اتحاد بھی بنتے ہیں۔ اور یہ آپ نئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے، چور چور کہتے تھے، غدار غدار کہتے تھے، وہ اب ایک ساتھ نہیں بیٹھے ہیں۔ تو میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیاں جو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حکمت عملی بناتی ہیں، تو اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے ظاہر ہے لیکن شوکت یوسف زئی صاحب تھوڑا سا اگر ٹائم کو ریوائنڈ کریں، شوکت یوسف زئی صاحب اگر تھوڑا سا ٹائم کو ریوائنڈ کریں، آپ نہیں سمجھتے کہ کے پی کے کی اسمبلی اس وقت ڈیزالو کر کے اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر کے آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل سپیس لوز کی تھی؟ پہلے تو سپیس آپ نے اس وقت لوز کر لی جب آپ کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاتے، اور پھر آپ لوگ 2022 میں تو یہ اب ایک دوبارہ مطلب اس قسم کی پولیٹیکل سپیس لوز کرنا کیا؟ اور جبکہ گورنر کے پی کے کہتے ہیں کہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہی ہے کے پی کی حکومت۔ دیکھیں، دو قسم کے وہ تھے نا اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی آپ کے وزراء صاحبان تھے، میرے پاس ایک کلپ موجود ہے، اس میں ہر وزیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم بھی اپنے الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دیکھیں، دو قسم کے آپشنز تھے نا اس وقت، یا تو ہم اپنے بیٹھ کے یہاں پہ حکومت کرتے، یا پھر آئین قانون کے تحت جو ہمیں اختیار حاصل تھا کہ ہم اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا تھا، ہم نے کوئی ایسے غیر قانونی طریقے سے ہم نہیں گئے تھے، اور قانونی راستہ یہ تھے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے تھے۔ اب جب 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائے گئے، اس کے خمیازہ آج بھی قوم بھگت رہی ہے۔ شہباز شریف کی صورت کے اندر اور باقی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں جو حکومت کر بھی رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے۔ یہ میرے خیال سے اس طرح کی ناکام ترین حکومت اور کمزور حکومت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اپنی تاریخ میں۔ بہت ساری حکومتیں گزری ہیں، ایون نگران حکومتیں گزری ہیں، لیکن یہ تو بالکل ریموٹ کنٹرول ہے۔ اچھا، آپ ان کا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ بجٹ پیش کیا، پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد قادر خان مندوخیل صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ
حکومتی لوگ جو ہیں وہ خود اس قسم کی بکلاہٹ کا شکار ہیں اور شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے 10 دن پریشان کن ہو سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا حوالہ دیا قادر خان مندوخیل صاحب نے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو چیلنج کر. جی دیکھیں پولیٹیکلی تو دیکھیں نا مریم کا کیا پولیٹیکل سٹیچر ہے سوائے اس کے کہ وہ تقریروں میں صرف عمران خان کو گالیاں دینا, عمران خان کے خلاف باتیں کرنا, اسی سے تو وہ لیڈر بنی ہے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر صرف لیپ ٹاپ دے کر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نوجوانوں کا دل جیت لیں گی تو اس طرح میرا نہیں خیال ہے کہ نوجوانوں کا دل اس طرح جیتا جا سکتا ہے. اب آپ ملک کے اندر کچھ کریں, یہ صرف ٹک ٹاکر بن کر تو آپ حکومت پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے زیادہ پریشان ہیں عوام کے لیے تو کھول دیں اپنے خزانے کا منہ اور عوام کو دے دیں. حکومت ان کے پاس سے اپنے بھائی سے کہے نا کہ بجلی کیوں مہنگی کر رہے ہو. تو یہ لوگوں کے دیکھیں یہ بہت بڑا فراڈ ہے اس وقت عوام کے ساتھ کہ آپ اس بہانے پہ آئے تھے کہ ہم ملک کے اندر مہنگائی کو ختم کریں گے, ہم ملک میں ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے, ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے. اب آپ جا کے دیکھیں اب یہ اتنا بڑا فراڈ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا. آپ نے الیکشن کے اس میں کیا نعرہ لگایا تھا, عوام سے کس کے نام پہ ووٹ لیا تھا کہ ہم آپ نے وہ قربانی دینی ہے, ہم نے چیزیں مہنگی کرنی ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے کیونکہ ہم نے ملک بچانا ہے. کیا اس نام پہ یہ ووٹ لے کر آئے تھے؟ تو دیکھیں ایک تو ان کو سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانا ہے. جو مندوخیل صاحب نے بات کی دیکھیں یہ انہوں نے اپنے حلقے کی بات کی. اب ہمارے حلقے میں دیکھیں کیا ہوا ہے. امیر مقام جو ہے 11,000 ووٹوں سے وہ ہارا ہے, رات کو ہارا ہے, اگلے دن 9 فروری کو جو ہے نا ان کو جتایا گیا. اور کیسے جتایا گیا, وہاں بیچاروں پہ گولیاں چلائی نہایت لوگوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں جیتا پی ٹی آئی تھا, حاجی سید فرین جیتا, اور اس کے بدلے میں کیا کیا کہ جی اس کو ہرا کے اس صاحب کو لایا گیا, اس کے بھائی کو جتایا گیا, اس کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو, جیسے کہ شانگلہ اس پہ بیچا گیا ہو. ہمیں بتایا گیا کہ پہلے سے الیکشن سے پہلے کہ جی ہم آپ کو یہ شانگلہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ امیر مقام کو دے دیا گیا ہے. تو یہ کیسا الیکشن تھا, کیوں اتنے اربوں روپے ضائع کیے گئے؟ اگر دینا تھا تو اسی بات دے دیتے کہ جی بس یہ نگران بھی بنانے کی ضرورت نہیں, شہباز شریف گورنمنٹ کو کنٹینیو کرتے. جو بھی ہوا مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ 5 سال حکومت وقت پورا کرے گی. آپ لوگ اگر رکھنے ڈالیں گے تو آپ کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. دیکھیں وہ پولیٹیکلی اتنے میچور نہیں ہے کہ آپ ان کی باتوں کو اتنی اہمیت دیں. ان کو دیکھیں وہ نواز شریف صاحب کی ضد تھی, اس ضد پہ ان کو چیف منسٹر بنایا گیا. باقی وہ ضد پہ بنی ہے, باقی اللہ خیر کرے کہ وہ کس طرح پہ چلاتی ہے صوبے کو, کیا کریں گے اللہ خیر ہی کرے. میں ابھی دوبارہ بھی آؤں گا آپ کی طرف. عوام جو ہے نا عوام کو کوئی اچھی خبر تو نہیں مل رہی.